السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب العالمین ہمیں بخش دیں، ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، نیک اعمال کریں، اور اس سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایوری تھرسڈے نائٹ 9 o'clock پر حفظ عما جز کا حفظ ہوتا ہے۔ سورۃ التکاثر پہ ہم آج اسے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سیٹرڈے مارننگ پاکستان ٹائم 10:30 پہ ہمارا بیسک اور ایڈوانس تجوید دونوں ہوتے ہیں، اور ہماری جو دعائیں ہیں چل رہی ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ، یا حفاظت کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، عافیت کی دعائیں جو چل رہی ہیں، تو وہ ہمارا جو ایک دن تھوڑا اس میں ہم نے وہ کر دیا، کم کر دیا، کیونکہ کافی سارے میں جگہوں پہ پڑھاتی ہوں تو میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا، تو اس لیے انشاءاللہ 3 دن ہیں جس میں جمعرات جمعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے تھرسڈے کی دعا تو صبح 8 بجے ماشاءاللہ سن لی، کافی سارے لوگ اس میں شامل تھے، اور آج فرائیڈے کی تھرسڈے کی بھی سن لی، فرائیڈے کی بھی سن لی، اور فرائیڈے کے آج کیا دن ہے، تھرسڈے نائٹ، فرائیڈے کے سنیں گے۔ اتنا دماغ پہ ہے بہت، ابھی کلاسیں ابھی باقی ہیں بہت ساری، ابھی جو آنے والی ہے ابھی صبح میں، تو ذہن پہ بہت زیادہ وہ ہے، تو خیر معافی چاہتی ہوں اگر کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو گئے۔ تھرسڈے فرائیڈے صبح 8 بجے، اینڈ پھر ٹیوزڈے کو انشاءاللہ 8 بجے سب شامل ہوں کائنڈلی۔ خالی آپ تجوید اس سے نہیں، دعائیں نہیں سیکھ رہے، تجوید بھی سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعائیں آپ لوگوں نے کب پڑھی ہیں؟ ہر کوئی تو نہیں پڑھتا نا، اب سیکھ رہے ہیں، بچوں کو بٹھائیں، سب کو بٹھائیں، اور ابھی سچی استغفار کرنے کا وقت ہے۔ اور رمضان میں تو ہم ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا، تو اس سے پہلے سے شروع کر دینا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ مجھ سمیت ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ہماری عام عبادت عام دنوں میں جو ہوتی ہے رمضان کے علاوہ، وہ بس عبادت کرتے ہیں ہم۔ رمضان میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو، جو اس کی روح ہے، اس کو پاکیزگی کی طرف ویسے ہی اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، لیکن اس میں انسان زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور زیادہ مطلب کیا کہنا چاہیے، آپ لوگ اپنی کیفیت جانتے ہیں کہ رمضان میں ہر ایک کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ انسان کو مضبوط کرتا ہے اس میں، کیونکہ وہ جو کھانے کی جو ہماری عادت ہوتی ہے نا، بہت زیادہ عام دنوں میں جو ہم صبح دوپہر شام کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے ہماری روح کے اوپر۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں، یہ دعائیں بڑی قیمتی دعائیں ہیں، تجوید صحیح تلفظ کے ساتھ آپ لوگوں کو سکھائی جا رہی ہیں، تو کائنڈلی اس سے جڑے رہیں، سب کو جوڑیں اس کی طرف، سب کو بلائیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنے اور میرے لیے بھی بہترین صدقہ جاری بنے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم سورۃ تکاثر آج انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا حفظ میں آپ کو ویسے سکھا رہی ہوں جیسے میں نے خود حفظ کیا ہے۔ کمپلسری تھا ہمارے لیے، 4 سال کا ہم نے جو تجوید کورس کیا تھا، اس میں کمپلسری تھا کہ عما جز جو ہے اس کو حفظ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو باقاعدہ مراجعہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور ٹیسٹ وغیرہ لیا جاتا تھا، یعنی سنا جاتا تھا۔ تو بہرحال تو اس طرح سکھا رہی میں آپ کو، 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ زبانی، 3 دفعہ پھر دیکھ کے ہم پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کو میں آپ لوگوں کے لیے انالیسس بھی کرتی ہوں، ترجمہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اگر آپ ترجمے میں چاہتے قرآن پاک جلدی حفظ ہو جائے، عامہ پارہ آپ کو آیات جلدی حفظ ہو جائیں، تو ایک تو آپ کو اس کا ترجمہ تفسیر بہت اچھے سے آنا چاہیے، ترجمہ، ٹھیک ہے، اور تفسیر تو آنی ہی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ باقی میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ کہ اب عشاء کی نماز ہونے والی ہے، اس میں یہ یاد کر کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے، پوری جتنی بھی آپ کو سورج کرا چکی ہوں سب کو ریوائز کریں، ہر رکعت میں مختلف
آپ نے سورہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور تجوید کا بہترین طریقہ سیکھنے کا اگر آپ چاہتے ہیں اچھی ہو، تو آپ ہر نماز میں جب آپ جو بھی نماز میں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی نماز میں آپ کو سکھا چکے ہیں تجوید کے ساتھ، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے. قرآن پاک کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھیں. آپ اٹک گئے، آپ واپس جائیں نماز میں ہی اور واپس تجوید کہ یہ لیٹر مجھ سے موٹا نہیں ادا ہو رہا، نماز میں اسے موٹا ادا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. بہت جلدی صحیح ہو جائے گا. اور نماز سے 10 منٹ پہلے، نماز سے 10 منٹ کے بعد آپ کا ٹائم ہے، آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. اس میں بہت زیادہ پریکٹس کریں مخارج کی اور آیاز کی، اور پھر دیکھیں آپ کا حفظ کتنا پکا ہوتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. پہلے ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے. 4 آیز ہم نے پڑھی، 5ویں پہ آئیں گے، لیکن میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو 4 آیز کا صرف ترجمہ پہلے بتا دیتی ہوں. پہلی آیت جو ہے تم لوگوں کو زیادہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میں جہنم سے بچا کے رکھیں. اچھا، آیہ نمبر 5 ہے کلا لو کلا لو تعلمون علم الیقین. تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. لا ترون الجحیم، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھ. ثم لترونها عین الیقین، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ میں بچا لے، میں نیک لوگوں میں شامل کر، نیک اعمال کرنے والا بنا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ میں شکر گزار بندوں میں شامل کرے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پورا یہ یہاں تک؟ ٹھیک ہے. چلیں اب آ جاتے ہیں 5ویں اس پہ آتے ہیں، ہم آیا پہ آتے ہیں ایک دفعہ، لیکن پڑھ لیتے ہیں اور میرے ساتھ پڑھیے گا جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، اور جو میں سکھاؤں گی اس کو تھوڑا انالائز کروں گی اور پھر وہ میرے بعد پڑھیں گے پاز کے بعد. ٹھیک ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. نیکسٹ آیا پہ آتے ہیں. کلا، کلا اگر آپ دیکھیں کیا باریک ہے، زبر کے ساتھ ادا ہو رہا ہے. جبڑا اندر سے ایک کاؤنٹ کے لیے کھلے گا، منہ تھوڑا ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ کھلتا ہے زبر کے لیے، ٹھیک. مد کے لیے بہت زیادہ کھلتا ہے، اس میں تھوڑا جبڑا کھلے گا تو اندر سے منہ زیادہ کھلے گا. پھر لام مشدد ہے، پہلا لام ساکن ہے اور دوسرا زبر کے ساتھ ہے اور خالی الف نظر آ رہی ہے آپ کو، تو یہ اس کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچے گی. مد اصلی بنے گا کلا، کلا جماؤ دینا ہے اسے، کلا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کلا.
پھر ہے لو، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو واو لین ہے، ٹھیک ہے، لو نرمی سے ادا کریں، لو، ٹھیک ہے. پھر ہے تعلمون، عین کے مخرج پہ جائیں گے، عین کا مخرج کہاں ہے؟ وسط الحلق، یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور تا ہے باریک ہے، اس کے ساتھ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تا کر کے نہیں پڑھیں گے، تعلمون. آواز اس کی تھوڑی اس لیے چلتی کہ اس میں توسط ہے، اور اس کی آواز کہاں ختم ہوتی ہے؟ وسط اللسان پہ، ٹھیک ہے، زبان کے درمیانی حصے تک آتی ہے آواز. لا کے لیے منہ کھلے گا، زبر ایک کاؤنٹ کے لا نہیں پڑھیں گے، لا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لاؤ بھی نکل لا، لاؤ کر کے نہیں پڑھیں گے، لاؤ کلا لو تعالی. پھر میم کے مخرج پہ جائیں گے، پہلے میم کا مخرج پکڑیں گے، دونوں گیلے جو خشک حصے ہیں، جو گیلے حصوں کے بعد آتے ہیں، خشک حصے میم کا جو مخرج ہے انہیں پہلے پکڑیں گے، پھر اس کو کمپلیٹ رولنگ دیں گے. اور آگے پھر واو بھی ہے نا، واو مدہ ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو منہ کر کے کریں ذرا، منہ کر کے نہیں کریں گے، منہ کا کیا ہوگا؟ غنہ ناک میں جائے گا، ٹھیک ہے. تعلمون، ٹھیک ہے. اور نہ کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نون کے مخرج پہ جائیں گے، ایک کاؤنٹ کے لیے منہ کھلے گا، ٹھیک ہے، جبڑا اندر سے ایک کاؤنٹ کے لیے کھلے گا، تعلمون. پھر ہے علم، عین زیر ہے، اے نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو ہم زیریں ہماری پاکستان میں یا کہیں اور جو ہیں وہ مجہول پڑھی جاتی ہیں. کیوں پڑھی جاتی ہیں زبر اور زیر کے درمیان؟ کیونکہ اس کی پریکٹس ہم کرتے نہیں ہیں نا، اس میں تھوڑا سا لگتا ہے ٹائم سیکھنے کے لیے. تو آپ انگریزی کے جو لیٹرز ہیں EBC وہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو عی اور چبانا نہیں، عی کر کے نہیں پڑھنا، ہم نے ای کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، عی کرنے. عل دیکھیں، عل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ساکن لیٹر ہوتا ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بے دہانی میں پڑھ جاتے ہیں اور پڑھ جاتے ہیں، جیسے عل، تو ہم نے کیا کرنا ہے، عل، یعنی ایک کاؤنٹ کے لیے اس کے مخرج پہ ٹکنا ہے، اس کو ادا کر کے اس کے تمام صفات کے ساتھ پھر اگلے لیٹر پہ جانے. میں باریک ہے، زبر کے لیے منہ ایک کاؤنٹ کے لیے میں کھولے، دیکھیں میم بولے، میم زبر میں کھل رہا ہے نا، اسی طرح جبڑا اندر سے کھلے گا. پھر میم کو پھر یہاں الیقین ہے، دیکھیں یہ کیا ہے، لام ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہے، تو جب اسے پڑھیں گے پڑھا جانے والا لام کیوں کہ اس کے یہ قمری حرف ہے، تو اس وجہ سے اس نے لام تعریف کو ظاہر کر دیا. اب لام تعریف کی وجہ سے جب اسے الگ سے پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا باریک ہے، الیقین، یقین، قی یا مدہ ہے، یا ساکن، آپ کو یہ دیکھیں نا ساکن کا نشانی یا آپ کے اوپر اور قاف کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب قاف موٹی ہے لیکن یہاں پہ زیر کے ساتھ ہے، تو قی پڑھیں گے، قی کر کے بہت چبائیں گے نہیں، اسے بس نارمل قی کی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، زیر کے ساتھ تھوڑی موٹائی میں کمی آ جاتی ہے، قی یقین، ٹھیک ہے، یقین. اب آپ نے یہاں پہ جو مقدار مقرر کی ہے 4 کاؤنٹس کی، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ جب اینڈ کریں گے مد عارض بن رہی ہے، عین الیقین، یقین، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا، 4 کاؤنٹس اسے کھینچیں گے اور نون کی آواز ایک کاؤنٹ کے لیے چلے گی. ہم اس کی آواز کو جاری نہیں رکھیں گے، ہم ایسے نہیں کہیں گے الیقین، تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. پھر ثم تا کے پیش ہے تو اس کو کمپلیٹ رولنگ دیں گے، سو، ٹھیک ہے. ثم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو ثم ہم کہتے ہیں نا پیش کے ساتھ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی سین کی آواز نکال رہا ہے تو پھر وہ ایک تو وہ مجہول ہے، اور پھر دوسرا ہم کہیں گے ثم، تو یہ ثم نہیں ہے، یہ ہے ثم. اس پہ رول کریں گے ہونٹوں کو، تاکہ پر میم کے اوپر غنہ دیں گے لیکن ہونٹ ان رول ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی نارمل پوزیشن میں ہوں گے اپنے کنڈیشن میں. ثم میں کے لیے ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، پھر اسے کھینچیں گے نہیں، ثم ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ثم پھر ہے لتس، لا کے لیے زبر آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. تس، لتس، اور سین کا ہمس واضح کریں گے، آواز بھی چلے گی کیونکہ اس میں رخاوہ ہے. لتس، اے کہاں سے ادا ہوگا، حمزہ اقص الحلق کے زبر کے ساتھ اور آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، لتس. اور یہ جو ہے نا حمزہ قطع کیا ہے، اپنے سے پہلے آواز کو ظاہر کرتا ہے. اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ حمزہ اومٹ کر دیتے، تو اس کو کانشیس ہو کے اقص الحلق پہ جانا پڑے گا، وہاں سے اسے پکڑ کے ہم نے زبر دینی ہے. پھر ہے لام پیش ہے تو لون،
لو لو لن 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 نہیں کریں، موٹا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور نون کیونکہ حرف غنہ مشدد ہے، میم بھی حرف غنہ مشدد تھا، یہاں بھی میم حرف غنہ مشدد، نون حرف غنہ مشدد، تو یہاں پہ اکمل فرسٹ گریڈ کا ہمارا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹ کہتے ہیں لیکن 2.5-3 تک اس کی آواز چلی جاتی ہے، آواز سے ظاہر کریں گے. الون. پھر ہے یو یو، یو نہیں کہ اسے یو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یو واو لین ہے نا، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی. یا باریک یو. پھر میں باریک ہے اور اسی طرح ادا کریں گے. میں بولیں میں 1 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. پھر حمزہ قطع ہے، ای کی ساؤنڈ آئے گی، یوم ای عکس الحلق پہ جائیں گے. پھر ہے زین، جب اسے کھولتے ہیں تو زال زیر نون زین آتا ہے، زین ہمارے پاس، زین نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. اور نہ بزنگ ساؤنڈ ہوگی، زی نہیں بولیں گے، زین مخرج پہ جائیں گے. ٹپ آف دا ٹنگ ہماری طرف اللسان جائے گی، سامنے کے 2 جو دانت ہیں اس کے کناروں پہ لگے گی، اور ہمارا ظاہر طرف اللسان وہ مسوڑوں کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو جو کمر کہلاتی ہے طرف اللسان کی. یوم ایزین ایزین ایزین. اب دیکھیں جب نون ساکن آئے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ رول بن رہا ہے. کون سا رول بن رہا ہے؟ ہمارے پاس آ رہا ہے الحلق کا لیٹر عین آ رہا ہے. جب حمزہ ہا عین ہا غین خا آتا ہے تو ہمیشہ وہاں پہ نون کا 1 کاؤنٹ کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ کیا پڑھیں گے؟ یوم ایزین ایزین ع ایزین ع ایزین ع، ٹھیک ہے. نون کو ظاہر کیا، زین ع، ٹھیک ہے. 1 کاؤنٹ کے لیے نون کو ظاہر کریں گے. پھر ہے عنین نین عنی نی نی، نون زیر نی ہے، نون آگے دیکھیں مشدد ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں ال نا ہے، ال نا تھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ لام پہ ساکن تھا اور حمزۃ الفصل پہ زبر تھی. اور یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہاں پہ صرف نون زبر نہ تھا، لیکن کیونکہ یہ شمسی حرف ہے اس نے کیا کیا، لام تعریف کو اپنے اندر مدغم کر لیا، مرج کر لیا، ٹھیک ہے. ادغام ہو گیا لام کا نون کے اندر، جس کی وجہ سے نون اب مشدد ہو گیا اور لام پڑھا نہیں جا رہا، لیکن نون جو مشدد ہے اس کی شکل میں یہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ان، جب اسے اکیلا بھی پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے النا نہیں پڑھیں گے، ان النعیم. اور پھر آگے دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، یا مدہ ہے اور میم النعیمی ہے، تو ہم یہاں اسے سٹاپ کر دیتے ہیں. عین النعیم، تو مد عارض بنے گی، 4 کاؤنٹس کھینچیں گے، ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں نے ماشاءاللہ یہ سب آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے. جو بعد میں آنے والے ہیں وہ انہی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے، جو میں پڑھوں گی میرے ساتھ پڑھیں گے جنہیں آتا ہے، اور جنہیں تجوید آتی ہے اچھے طریقے سے، جی ٹھیک ہے نا. اور میں کچھ اگر نہیں بھی آتی، کمی ہے، تو وہ تو میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں، ادائیگی بتا رہی ہوں، تو وہ آپ لوگ اپنی وائس میں ریکارڈ کر کے مجھے بھیج سکتے ہیں، میں کریکشنز کر دوں گی. واٹس ایپ گروپ میں میرے پاس آلریڈی کافی سارے لوگ ہیں، تو میں آپ کو میسنجر پہ سن لوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکو ہے، الہاکم التکاثر. پڑھے شاباش. یہ ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھ چکے ہیں. حتی زرتم المقابر. اور جب پڑھ لیں تو ڈی لکھ دیجئے گا ڈن کے لیے. کلا سوف تعلمون. عین واضح کریں، تعلمون. مون نہیں پڑھیں گے، تعلمون. میں باریک ہے، مون مون. ثم سو سو، ٹھیک ہے، سو نہیں ہے، سو سو. ثم زبر کے لیے منہ کھولیں. ثم کلا سوف تعلمون. اور آپ لوگوں نے کانشیس ہو کے پڑھنا ہے. اگر میں کہیں بھول گئی نا تو پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنی دفعہ ہو گیا. اچھا سب سے ریکویسٹ ہے، جتنی بھی یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ماڈریٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے یہاں اس گروپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ممبرز ہیں، کائنڈلی سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب جوائن کریں. سب کو دعوت عام ہے. میں ہر طرح سے اکیلے بھی میں نے ہر ایک کو دعوت دی ہے اس کی طرف. ہر دفعہ میں ہر ایک کو نوٹیفیکیشن بھیجتی ہوں. میں جہاں بھی ہوتی ہوں، جہاں بھی پڑھاتی ہوں، ہر ایک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ضرور 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 سنیں اور ضرور پریکٹس کریں. میں دیکھیں اپنا میں فرض پورا کر رہی ہوں، بس قیامت والے دن سب گواہ رہیے گا، میں نے بلایا نہیں تھا کسی کو. چلے آیت نمبر 4 تک ہم کر چکے تھے، اب 5 پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کلا
لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. شاباش. مجھے بتا بھی دیں کہ آپ لوگوں سے صحیح ہو رہا ہے. کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں نے تو وہ بھی پوچھ لیں. اب مجھے پتہ نہیں کسی نے اوپر کویسچن تو نہیں کیا ہوا مجھ سے. کیا کہہ رہی ہے؟ علم الیقین سے پڑھنا ہے. ہاں جی یہیں سے. کلا لو تعلمون علم الیقین. دیکھیں منہ بند کر کے ہم نے نہیں پڑھنا, زبر ضرور پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. یقین یقین یقین. تین دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ بغیر دیکھے زبانیں, ٹھیک ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی کائنڈلی اسی طرح ڈن لکھیں گے, ٹھیک ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. نون کو صرف ایک کاؤنٹ کے لیے جاری رکھنا ہے, جیسے ان, بس ان, ٹھیک ہے. یقین بس. کلا لو لو, ٹھیک ہے. کلا 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 لو تعلمون علم الیقین. یا باریک ہے, یقین. کلا لو تعلمون علم الیقین. كلا لو تعلمون علم اليقين. ایک دفعہ اور پھر نیکسٹ آئے پہ آئیں گے. كلا لو تعلمون علم اليقين. اب واپس پہلی آئے پہ جائیں گے, ٹھیک ہے. الہاکم التکاثر. ثر ثر ثر, ٹھیک ہے. سو ثر باریک ہے, ث باریک ہے, ثر. حتی زر, ز میں بزنگ ساؤنڈ ہے نا, زر, اور را موٹی ہے. زرتم المقابر. تا کی پیش ادا کر کے رول, یعنی رول کیا ہم نے, پھر انرول کر کے پھر میم پہ گئے, پھر رول کیا اور اس کو لام سے ملایا, ٹھیک ہے. کلا سوف سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. ٹھیک. اب نیکسٹ آئے پہ آ جاتے ہیں. 3 دفعہ دیکھ کے, 3 دفعہ زبانی, پھر 3 دفعہ دیکھیں. لا ترون الجحیم. لا ترون الجحیم. شاباش.
لا ترى لا ترى لا ترون ون الجحيم. لا ترون الجحيم. اب 3 دفعہ زبانی. ٹھیک ہے. لا ترون لا تر، ہر لیٹر پہ الگ الگ جانا ہے، مخرج ادا کرنا ہے تاکہ اس کی صفات بھی ادا ہو جائیں. لا تر لا را نہیں پڑھیں گے، لا تر. ٹھیک ہے. اور ایسے بھی نہیں پڑھیں گے لا تارا لا تارا، یہ منہ بند ہو گیا بالکل. اور کھینچ کے پڑھیں گے تو مد بنا دی. تو زبر کو زبر کی طرح پڑھنا ہے ایک کاؤنٹ کے لیے. لا ترون الجحیم. لا ترون الجحیم. لا ترون الجحیم. 2 دفعہ اور پڑھیں گے پھر نیکسٹ آیت پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. لا ترون لا تر لا، میرے ساتھ پریکٹس کریں شابش. لا تر لا تر لا تر ون 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 لا ترون جحیم. ایک دفعہ اور پڑھ کے نیکسٹ آیت پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. لا ترون الجحیم. اب اس آیت سے ٹھیک ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ باریک را ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے. کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحیم. ٹھیک ہے. ڈن ہو گیا یہاں تک. الحمدللہ. اب نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. پھر 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھ کے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہاں سے حفظ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. یاد رکھیے گا نماز میں آنکھ بند کر کے نہیں آپ نے حفظ کرنا، اور ابھی مطلب پڑھنا، اور ابھی بیٹھے ہوئے بھی آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ثم ثم لترونها عین الیقین. اور بہت ایگزیجریٹ کر کے میں پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک لیٹر صحیح سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. اسما ہے، اسما آئی نہیں ہے. ثم لترونها عین آئی نہیں بولیں گے، اسے حمزہ نہیں بنائیں گے. عین آئی جیسے پڑھائی میں بولتی ہوں نا، عین الیقین. پھر پڑھیں گے ثم لترونها عین الیقین. ثم لترونها ٹھیک ہے. کمپلیٹ رولوں گی. ونها عین الیقین.
اب بغیر دیکھے پڑھیں گے 3 دفعہ. ثم لا ترون لا تر ٹھیک ہے، باقاعدہ مخرج پہ جائے گی. ٹھیک ہے، لا ترونها ها عین الیقین. ہو گیا ڈن. دوبارہ پڑھتے ہیں. ثم لا ترونها عین الیقین. ہو گیا ڈن الحمدللہ. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں، کتنے گزر گئے اوپر. میں ہر دفعہ اسکرین پہ سوری میں نہیں دیکھ رہی. ٹھیک ہے، اگر کوئی کویسچن ہے تو میں بعد میں جواب دے دوں گی آپ لوگوں کو. ثم لا ترونها عین الیقین. اچھا کتنی دفعہ ہو گیا کون بتائے گا مجھے؟ ذرا آپ لوگوں کو جگاتی ہوں میں. ثم لا ترونها عین الیقین. کون بتائے گا؟ کس کو یاد ہے کتنی دفعہ ہو گیا؟ ثم لا ترونها عین الیقین. ہو گیا کمپلیٹ 9 ٹائمز ہو گیا. واپس جاؤں آیا پہ؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ شاہین آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہے کیا؟ اللہ ثانیہ پیدا کرے. چلے اب شروع سے آتے ہیں. الہاکم التکاثر ثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. اب لاسٹ آیا پہ آتے ہیں. اسپیڈ زیادہ تیز تو نہیں ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ جو آیز ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، اور جو نہیں ہے پھر وہ بعد میں. اس وجہ سے میں وہاں پہ اسپیڈ میں ہوتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب پڑھتے ہیں. میں کھینچنا نہیں ہے. ثم لتسألن ٹھیک ہے. يومئذ عن النعيم. نا کی زبر ادا کریں گے. نعیم. آپ پڑھ لیں گے پھر میں آگے چلوں گی. ہو گیا ڈن؟ چلیں. بار بار میں کہہ رہی ہوں سما نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، سا ہے اور پیش دیں گے. ثم لتسألن یو لکھنؤ یومئذ عن النعیم.
2 دفعہ ہو گیا, کاؤنٹ کر کے رکھیے گا, ٹھیک ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. 3 دفعہ ہو گیا, دیکھ کے 3 دفعہ زبانی. مجھے بتائیں آپ لوگوں کو مسئلہ تو نہیں پیش آ رہا ہے؟ رولنگ کی جو بھی چیز آپ کریں گے نا, پریکٹس سے کریں گے, بار بار کریں گے تو بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ مستقبل کے ٹیچرز ہیں سارے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, یہ سب پڑھائیں گے انشاءاللہ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ٹھیک ہے, یہ زبانیں ہم پڑھ رہے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. زبر کے لیے کائنڈلی منہ کھولیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ زبر کے لیے منہ کھلے گا, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ فیل ہوگا کہ آپ نے زبر ادا کی ہے, ٹھیک ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یہ سیو ہوتا ہے سارا نا, سیو کیا ہوتا ہے یہیں پہ ایم پی ویشز بلاگرز میں. آپ لوگوں کو یہاں پہ ساری ویڈیو سیو ہوتی ہیں اور یہ مل جائیں گے آپ کو یہیں سے نا, تو بعد میں آپ لوگ سن سکتے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ایک حرف پہ 10 نیکیاں. آپ تصور کریں کتنی دفعہ ہم نے پڑھا. الحمدللہ فرشتوں نے میں پروں میں گھیرا ہوا ہے, سکینت ہم پر طاری ہے, زمین سے آسمان تک فرشتے بھر چکے ہیں. ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. جمعرات کا آج دن ہے, اللہ کے پاس یہ جائے گا, اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کریں گے. کتنی خوبصورت بات ہے نا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اچھا, ایک ورک شاپ میں کر رہی ہوں, اپنے گروپ میں کر رہی ہوں الحمدللہ. تو آپ سب لوگ پھر میں بتا دوں گی کون سا دن ہوگا, تو آپ لوگ وہ ضرور اٹینڈ کیجیے گا. اس میں بتاؤں گی کہ تجوید سے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے. کافی ڈیٹیل سے ہوگا وہ ورک شاپ جو ہوگی, اور میں اناؤنس کریں گی, سب کو کروں گی انشاءاللہ. سب کو بتا دیں کہ میں اپنے گروپ میں کروں گی, تاکہ سب لوگ آئیں اور سیکھیں کہ وہ کیوں ضروری ہے, تجوید سے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے. چلے 2 دفعہ اور پڑھتے ہیں, پھر اس پہ آتے ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن ذن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ذن ہے. يومئذ عن النعيم. چلیں اب ایک دفعہ پڑھ کے اور پھر ہم اسے ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. الہاکم التکاثر
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون استغفر الله کہنا چاہیے سوری کے بجائے كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعائیں پڑھ لیتے ہیں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ابھی یہ سن لیں, ابھی میں کال کروں گی, بڑی شارٹ کال ہوگی, مطلب کیونکہ مجھے بھی بہت سارے کام ہیں. بھیا کہ آمین. عائشہ کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اچھا ایسا ہے کہ ابھی میں صرف وہ والی سورہ الحاقم التکاثر کے آیات جو ہیں صرف یہ میں آپ لوگوں سے سنوں گی جو پچھلی ہو چکی ہیں 4, ٹھیک ہے نا. اور لیکن کائنڈلی جو ہی میں کال کروں فوراً پک کر لیں, اور آڈیو کال ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ایک لانگ لسٹ پڑی ہے میرے پاس سبھی کلاسز کی جو میں نے ابھی لینی ہے, ٹھیک ہے. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.